کابل کی رہائشی حمیرہ بی بی کچی آبادی افغان مہاجر کیمپ اسلام آباد میں اپنے 9 بچوں کے ہمراہ گزشتہ 27 سال سے رہائش پذیر ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شروع کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ان کے بیٹے ننگیالے کو 14 فارن ایکٹ کے تحت تحویل میں لیا گیا۔ ان کے مطابق ننگیالے کی گرفتاری کے بعد ان کی معاشی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کہ ان کے بیٹے کے پاس تمام قانونی اسناد ہیں۔ میرا یہی بیٹا جو کچھ کما کر لاتا تھا وہی ہم کھاتے تھے۔ اس کے والد ٹی بی کے مریض ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے۔ میرے دوسرے بچے چھوٹے ہیں، وہ منڈی میں کیلے کی ریڑھی لگاتا تھا، وہاں سے اسے اٹھا لیا گیا۔ میں آدھی رات تک اپنے بیٹے کی رہائی کے انتظار میں پولیس اسٹیشن کے سامنے بیٹھی رہی، لیکن رہائی کی بجائے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بغیر کبھی کچھ کھا لیتے ہیں تو کبھی بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی جانب سے رواں ماہ چترال کے سرحدی علاقے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملے کیے گئے۔ افغان شہریوں کے مطابق کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پولیس ہراسانی کے ساتھ رشوت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ میرا بچہ سبزی منڈی میں پکڑا گم گیا، یہ تو تقریباً 3-4 تانا ہے، کو کس نے بتایا کہ تانے میں وہ تانے میں صرف دکھانے کے لیے 5000 روپये دیا، وہ صرف دکھایا، پھر اس نے پرچہ کیا، جیل میں دیا، 8 دن جیل میں رہ گیا۔ اس نے بعد ہم وکیل پکڑا ہے، اس نے بعد ہم پیسہ جمع کیا، پھر اس نے ابھی چھوڑا ہے۔ ابھی ہم گھر سے باہر سے نہیں نکل سکتا ہے، ڈرتا ہے۔ اسلام آباد میں واقع اس افغان بستی میں 2000 سے زائد گھرانے رہائش پذیر ہیں۔ حالیہ دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی بڑھ جانے کے بعد یہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ شیئر کیے گئے پیغام میں اسلام آباد پولیس انتظامیہ نے بتایا کہ پولیس نے نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کے احکامات پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری پر عمل درآمد کا منصوبہ وزارت داخلہ کو بھجوا دیا ہے، جس کے تحت غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کے سفارت خانوں کے تعاون سے واپس بھیجا جائے گا۔ پولیس کے مطابق تاحال اسلام آباد کے حدود سے گرفتار کیے گئے 298 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ افغان شہریوں کے مطابق غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے ساتھ قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کو بھی بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جب سے افغان مہاجرین کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے پولیس کے ساتھ ساتھ UNHCR کے نمائندوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور افغان شہریوں کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ مہاجر کارڈ اور دیگر دستاویزات کے باوجود پکڑ دکڑ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ادھر مٹی سے بنے اس خستہ حال گھر میں رہائش پذیر حمیرہ بی بی اپنے بیٹے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے باعث وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتی، یہاں پولیس کے کریک ڈاؤن کے باعث ان کی زندگی دوہری اذیت سے دوچار ہو گئی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔